جو آدمی قربانی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کے پاس اتنی استطاعت نہ ہو کہ وہ قربانی کر سکے، تو کیا وہ شخص بھی قربانی کے ثواب کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے شریک ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 2799 ہے، 2789 یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اس کو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرت بیوم الاضحیٰ عیدا، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں یوم الاضحیٰ کو عید کا دن بناؤں۔ جعل اللہ عز وجل لہذہ الامہ، اللہ رب العزت نے اس دن کو اس امت کے لیے عید کا دن بنایا ہے، تو اللہ رب العزت نے یہ مجھے حکم ارشاد فرمایا کہ میں یوم الاضحیٰ کو ان 10 ذوالحجہ کا جو دن ہے اس کو عید کا دن بناؤں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ایک شخص نے سوال کیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے یہ فرمائیے کہ اگر مجھے دودھ کے جانور کے علاوہ قربانی کا جانور نہ ملے تو کیا میں اس دودھ دینے والے جانور کی قربانی کر دوں، یعنی اس بکری کی میں قربانی کر دوں جو دودھ دینے والی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا، تو اس دودھ دینے والے جانور کی قربانی نہ کر، ولیکن تأخذ من شعرک و اظفارک، آقا علیہ السلام نے فرمایا لیکن تو یہ عمل کر کہ اپنے بالوں کو کاٹ لے، اپنے ناخنوں کو کاٹ لے، وتقص شاربک، اور اپنی مونچھوں کو کاٹ لے، وتحلق عانتک، اور اپنے زیر ناف جو بال ہیں ان کو تو کاٹ لے، وتلک تمام اضحیتک عند اللہ عز وجل، آقا علیہ السلام نے فرمایا بس تیری یہ رب کی بارگاہ کے اندر کامل قربانی ہوگی، مکمل قربانی ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ جو آدمی قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اس میں اتنی استعداد نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، وہ فقیر ہے، محتاج ہے، نادار ہے، تو وہ آدمی یہ عمل کرے انشاءاللہ العزیز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمانے عالی شان کے مطابق اس کو قربانی کا ثواب اجر مل جائے گا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ قید بالکل نہیں ہے کہ یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک وہ بالوں کو نہیں کاٹ سکتا، اس میں اس چیز کی کوئی قید نہیں ہے۔ اس میں مطلقاً نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بالوں کو کاٹنے کا، مونچھوں کو پس کرنے کا، زیر ناف بالوں کو صاف کرنے کا اور ناخن تراشنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔